حاجی عبداللہ حاجی علی بغدادی اگر آپ مفاتیح الجناح میں 7ویں امام کا چیپٹر میں جائیں، 7 امام کا چیپٹر جو ہے مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے کئی واقعات لکھے، اس میں ایک حاجی علی بغدادی کا واقعہ بھی مفاتیح الجناح 7ویں امام کے چیپٹر میں، کہ وہ حاجی علی بغدادی نے ملاقات کی ہے امام زمانہ سے۔ اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے۔ کل کی صبح میرے مولا کی صبح، کل کی صبح زمانے کے امام کی صبح، کل کی صبح جب فجر کی نماز کے بعد دعا ندوہ پڑھو تو 18 مرتبہ 18 ٹائم سے بولنا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حاروفی کا یا مولا، الا متا حاروفی کا یا مولا، یہ دعا ندوہ کے جملے کہ مولا آپ کب آئیں گے، مولا کب آئیں گے۔ کل کا جمعہ کے دن یہ ضرور بولو 18 مرتبہ، کوئی واجب نہیں ہے آپ 1 دفعہ بولو، 5 دفعہ بولو، 100 مرتبہ بولو، لیکن یہ جملہ بولو، اس سے ایک محبت ظاہر ہوتی ہے، اس سے میرا مولا تمہاری طرف دیکھے گا، مولا کی نگاہ کرم ہوگی کہ تمہاری تڑپ اس میں آئے گی، تو امام تم کو بولے گا کہ میرا چاہنے والا دیکھو میرے لیے کیسے تڑپ۔ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ 1 دفعہ بھی بول سکتی ہے، اس لیے کہ دعائے ندبہ کا کلمات ہے کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، کب آپ سے زیارت، کب آپ سے ملاقات۔ تو اس طرح امام سے ایک رشتہ بھی بنتا ہے، امام سے ایک ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوتی۔ اور شب جمعہ زمانے کا امام کربلا مولا آتا، تو کربلا مولا کے لیے کہا گیا کہ شب جمعہ حاجی علی بغدادی کہتے کہ ایک روایت ہے جو انہوں نے زمانے کے امام سے پوچھا تھا کہ آسمان سے ایک نوری ہماری نور کی ہماری زمین پہ آتے ہوئے کسی نے دیکھا، اور انہوں نے حاجی علی بغدادی سے کہا، اور حاجی علی بغدادی نے زمانے کے امام سے پوچھا تھا کہ آسمان سے ایک نور کی ہماری آ رہی، اور اس راوی نے پوچھا تھا کہ یہ کس کی ہماری ہے، تو اس کو بتایا گیا تھا کہ اس میں یہ مادر شہزادی کونین میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، لاکھوں سلام میری بیوی کو، اور ان کی بیٹی شہزادی کونین اس ہماری میں۔ تو پوچھا کیوں آ رہے یہ لوگ زمین پہ، تو کہا تھا آج شب جمعہ ہے، اپنے بیٹے حسین کی زیارت کو آ رہے، اور حسین کی زیارت کے لیے مادر حسین اور ان کی والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور کئی معصومین سے روایتیں، تو اس میں کہا گیا، امام سے پوچھا کہ مولا ہم کیا کریں، جس کا زیارت امام حسین آج شب پڑھتے، اسی لیے آپ دیکھو کہ آج مسجدوں میں بھی ہر جگہ شب جمعہ امام حسین کی زیارت ضرور پڑھی جاتی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ تم نہیں پڑھ سکے زیارت امام حسین، تو تم خالی یہ بولنا بھی کافی ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سب، اتنا اجر عظیم ہے۔ اگر شب جمعہ تمہارے اعمال نامے میں یہ زیارت امام حسین آ جائے، پھر سنو، شب جمعہ آج کی رات اگر تمہارے اعمال نامے میں زیارت امام حسین آ جائے تو پتہ نہیں کتنے گناہ اللہ ایک زیارت سے معاف کر کے تم کو اتنا مغفور کر دے گا، اتنا کلین کر دے گا کہ جب تم جاؤ گے نیچے تو یہ سارے گناہ تمہارے معاف ہوں گے، زیارت امام حسین تمہارے اکاؤنٹ میں رہے گی۔ کبھی مت چھوڑو زیارت امام حسین، روز پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے شب جمعہ۔ اور اب آج کیا کریں گے، اب آج کی رات شب جمعہ ہے، یہ جو زیارت امام حسین آج پڑھنا تو صرف 1-2 ورڈ اس میں ایڈ کرنا، ایڈ یہ کرنا کہ آج کی زیارت میں مولا حسین کی جو پڑھنا وہ مرحومین کی طرف سے پڑھنا، روز بولو لیکن شب جمعہ ڈونٹ فارگیٹ۔ تو یہ بہترین تم تحفہ دو گے اپنے مرنے والے کو، بہترین گفٹ دو گے تم اپنے ماں باپ کو، بہترین تم ہدیہ بھیجو گے اپنے مرحومین کو۔ اور مرحومین کو جب زیارت امام حسین کا ثواب پہنچتا، اگر کسی کو جملے میں غور سے سنو، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے تو تم 24/7 زیارت امام حسین پڑھو۔ دوستوں میں یہ نہیں بول رہا کہ 1 گھنٹے کی زیارت پڑھو، میں 5-10 منٹ مانگ رہا تم سے، 10 منٹ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے، آپ کے فائدے کی بات کر رہا کہ 10 منٹ اگر روز نکال کے اور یہ بآواز بلند یہ پڑھو، اور یہ بول بول کے پڑھو کہ میری زیارت اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے اہل خاندان کو، اور کل مومنین و مومنات کو دے، تو آپ یہ بہترین تحفہ دیں گے اپنے مرحومین کے لیے۔ شب جمعہ یہ اگر گفٹ تمہاری وجہ سے چلا گیا، تمہارے سارے مرحومین کو، تمہارے والدین کو، اور ان کا تکلیف دور، غور سے سنو، ان کی تکلیف اگر دور ہو جائے وہاں پہ، میں بولتا کسی ایک مومن کی تکلیف
دنیا میں اگر تم دور کرے تو اجر عظیم ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کیوں ہمارے پاس تاکید ہے کہ ایک روٹی دو صدقہ تو کیوں دو؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی پیاسے کو پانی پلانا, کسی غریب کی مدد کرنا, ایک انڈیویجول کی بات کر رہا. لیکن یہاں پہ تم بول رہے کل مومنین و مومنات, سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کے بہاف میں شب جمعہ, اور ایسے لوگوں کے, پلیز جملے غور سے سننا, ایسے لوگوں کے لیے پڑھ رہے کہ جو ہیلپ لیس ہے, ہیلپ لیس ہے, کچھ نہیں ہے. دوستو آپ یقین کرو میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے اعمال نامے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے اعمال نامے میں کچھ ہے تو میں غلط سمجھ رہا ہوں. مجھے پتا نہیں کہ میرا کریم نے کس کس چیز کو قبول کیا ہے, کیسے اس نے عزت دی ہے. تو آپ اگر زیارت امام حسین پڑھ کے آپ وہ سارے ہیلپ لیس لوگوں کو اگر آپ نے راحت دے دی, اگر آپ نے آرام دے دی. اب آپ کے یو کے میں ونٹر شروع ہو گیا, یو کے میں ونٹر شروع ہو گیا نا. اب آپ کا ونٹر پیک پہ جائے گا دسمبر جنوری میں, رائٹ؟ تو جب دسمبر, مثال دے رہا, تو جب یو کے میں ونٹر شروع ہوا, اور اگر آج آپ جا کے مثال کے طور پہ رات میں ہوم لیس جو ہوتے, جو روڈ پہ سو جاتے, ونٹر ہے, ٹیمپریچر ہے -4, اور اس کے پاس اگر بلینکٹ نہ ہو, وہ کیسا سوئے گا؟ ایسا جکڑ کے. بلینکٹ نہ ہو, اگر آپ اس کو جا کے اس وقت بلینکٹ دے دیں, ویری اسٹرانگ بلینکٹ, وارم بلینکٹ آپ دے دیں, تو اس کو کتنی راحت مل جائے گی, کتنی راحت ایک بلینکٹ سے. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے ہوم لیس لوگوں کو آپ جا کے اگر آپ نے وہ دے دیا, بلینکٹ دے دیا, وہ سردی میں پڑا ہوا ہے, لیکن آپ نے کہا یار بیچارہ اتنی سردی میں میرے پاس تو ہیٹر ہے, یہاں تو ہیٹر بھی نہیں, لے کے جا کے اس کو بلینکٹ آپ نے اڑا دیا, تو وہ اتنا ثواب ہے کہ یو ول ناٹ بلیو کہ ایک کو تم نے راحت دی, ایک کو تم نے آرام دیا. ایک مومن کو, ایک انسان کو آرام دینے کا اتنا ثواب ہے. تو زیارت امام حسین تم کیا سمجھ رہے؟ مولا حسین کی زیارت کمپلیٹ رحمت کو لہر میں بھیج دیتی, کمپلیٹ لہر میں رحمت آ جاتی, اور ایسی رحمت آتی کہ وہ مردہ پریشان ہو کے پوچھتا کہ اتنی رحمت کیسے آئی, تو بتایا جاتا کہ زیارت امام حسین تیرے لیے پڑی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو میری خواہش ہے کہ اگر پوری نہیں پڑھ سکتے, آپ تو پوری پڑھ سکتے اگر بچے, اور یہ زیارت جب پڑھو, ابھی تو 8:30 ہو رہے آپ کے پاس, آپ کے جو معصوم بچے اگر نہیں سوئے تو میں ماں باپ کو, ماں کو بول رہا جو میری مجلس سن رہے ہیں بچے نہیں تو, کہ اپنے بیٹے کو, اپنی چھوٹی بیٹی کو 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال کے بچے ہیں, ان کو صرف 4 چیزیں سکھا دو. بولو بیٹا پلیز جسٹ ریسائٹ دس 4, چاروں یہ سلام سکھا دو, السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اور تم نیت کر لو اگر وہ لوگ نیت نہیں کر رہے کہ یہ سلام میں اپنے مرحومین کے لیے پڑھ رہا, بچہ میرا پڑھ رہا, شب جمعہ ہے, بیٹے کو بھی ثواب, بیٹے کا بھی پروٹیکشن. اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب. اگر تمہارے بیٹے نے لندن میں بیٹھ کے 4 سلام کیے, یا بیٹی نے اپنے مرحومین کی طرف سے, تو جب تک 4 سلام ہوئے تو سب نے تم کو دیکھ کے جواب دیا. مولا حسین نے کہا علیہ السلام, جناب علی اکبر نے کہا علیہ السلام, شہدائے کربلا نے کہا علیہ السلام, اور مولا عباس نے کہا علیہ السلام, اولاد حسین نے کہا علیہ السلام. آپ سوچیں, تو نگاہ کرم امام حسین تمہارے اوپر آئے گی. دوستو مجھے کیا چاہیے دنیا میں؟ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, صرف بلیسنگ آف امام حسین چاہیے. اگر بلیسنگ آف امام حسین مجھے یہاں پہ مل جائے تو میری آخرت بھی صحیح, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر مجھے اوپر رحمتیں. تو میری خواہش ہے ہر ماں کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائے سلام امام مولا حسین کی زیارت کا سلام. شب جمعہ پرٹیکولرلی شب, یہ رات کو بھولو مت. یہ رات میں کے بارے میں مفاہیم ہے کہ اگر تم کو پتا چل جائے کہ 24 کے پوری رات میں, یعنی مغرب سے لے کے صبح فجر تک ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے میں ساری دعائیں تمہاری قبول ہو جاتی ہیں, اللہ کی ایک رحمت آ جاتی ہے تمہارے ساری دعائیں. اسی لیے آپ سوچو شب جمعہ کے اتنے اعمال بتائے گئے, کثرت سے اعمال جو بتائے گئے وہ شب جمعہ کے اس لیے کہ شب جمعہ تم یہ اعمال کرو. اور صرف ہمارے پاس نہیں, ایون عام مسلمانوں کے پاس ہے.
آپ دیکھو خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. خانہ کعبہ میں شب جمعہ میں کتنا رش رہا. ان کے پاس بھی کہ شب جمعہ تم یہ کرو یہ کرو. اس میں اور ایک بہترین عمل میں بار بار اس پہ اسٹریس کرتا ہوں, استغفار ہے. کم از کم استغفار جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کرو. کچھ نہیں بول سکتے. ابھی کل میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا, میں نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں بولتے یار, ایک دفعہ بولتا کہ اللہ تم مجھے معاف کر. بار بار زبان میری طرف دیکھو, look at me. جب بار بار تم جب کہتے نا I'm sorry, تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا. میں کیا بول رہا ہوں تم سے, غرور ٹوٹے گا. سوری غرور کو توڑتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب تم معافی مانگتے ہو تو تمہارا غرور ٹوٹتا ہے, اور اللہ غرور ٹوٹے گا تو وہ بندگی کی معراج ہے. شیطان نے غرور کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ابلیس شیطان بن گیا, نکل گیا, رجیم بنا, اس کو نکال دیا گیا بارگاہ سے, اس لیے کہ وہ غرور کر رہا تھا, تکبر کر رہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور مٹی کا بنا ہوں, میں نہیں کرتا سجدہ. سوچو ہزاروں سجدہ کرنے والا ایک سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو نکال دیا باہر. تو غرور کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس کے لیے کہا کہ سوری بولو گے, استغفار کرو گے تو تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا. آپ مثال کے طور پہ لندن میں کار ڈرائیو کر رہے, کل آپ جا رہے کار ڈرائیو کر آفس جا رہے, راستے میں بولتے جاؤ استغفر اللہ. اگر عربی میں نہیں بولتے تو انگلش میں اللہ I'm sorry. کل کر کے دیکھو, 5 دفعہ بولو, 10 دفعہ بولو, 70 مرتبہ بولو, کر کے تو دیکھو. آپ مجھے دعا دیں گے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے جسم پہ بوجھ ہی نہیں, کوئی ویٹ ہی نہیں ہے تمہارے جسم کا. اتنے لائٹ ہو جاؤ, ذہن کھل جائے گا, اور ایک سیٹسفیکشن ہوگا, ایک سکون ہوگا. اور جب اب پلیز میری طرف دیکھو, اپنے لیے تو معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, اس کو ایک جملہ اس میں دل میں بھی ایڈ کرو, کبھی بھی ایڈ کرو کہ اللہ انبیاء, میں اپنے ماں باپ کے لیے معافی مانگ رہا, اللہ تو ان کو معاف کر دے. پہلے اپنے لیے, اس کے بعد بولو کہ میرے ماں باپ کو تو معاف کر دے, میرے بھائی بہنوں کو معاف کر دے, کل مومنین و مومنات کو معاف کر دے. اب جس مرحومین کی آج میں مجلس پڑھا, ان کی فیملی بیٹھ کے سن رہی ہو, تو اب آپ کیا کرو, بیٹھ کے خالی سن رہے مجھے. آپ 2 ثواب لو, سننے کا ثواب الگ. اب آپ اپنے والدین کو بیٹھے بیٹھے گفٹ دیتے جاؤ. اب بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے, آپ بولتے جاؤ کہ اللہ تو مجھے معاف کر. پہلے اپنے لیے معافی مانگو, ایک ہی جملہ, اللہ تو مجھے معاف, اور تو میرے ماں باپ کو, forgive my parents, please forgive my parents, بحق محمد وآل محمد, بحق محمد وآل محمد, forgive my parents. آپ دیکھو تمہارے ماں باپ کے درجات ایسے بلند ہوتے, ان کے گریڈز ایسے بلند ہوتے, ان کے گڈ ڈیڈز ایسے بلند ہو جاتے, اور وہ تم ان کے بیہاف میں جب معافی مانگتے تو تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن تم کو دیکھ کے بولتی کہ پروردگار, او مائی لارڈ, او میرے اللہ, یہ میرے بیٹے نے, میرے بیٹے, میری بیٹی نے مجھے معاف کروایا, تو اب اس کو معاف. ہر طرف سے تمہارے اوپر رحمت آئے گی, ہر طرف سے تمہارے اوپر بلیسنگ. زیارت امام حسین کی بلیسنگ ہے, اس کو یہ ایک بلیسنگ ہے. تھرسڈے نائٹ ایک ٹوٹل رحمت کی رات. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تمہیں کہ تھرسڈے نائٹ کی رحمت کیا ہے, تو تم ایک لمحہ مصلی سے نہ اٹھ, ایک لمحہ تم ویسٹ نہ کرو. اس کے لیے جو اعمال بتائے گا وہ یہی کیا گیا. اب آئندہ جمعرات تک اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا پروٹیکشن رہے, آئندہ جمعرات تک, تو میں سب سے بول رہا کہ جسٹ 5 پاؤنڈ نکالو, اور اپنے اپنے شہر میں, اپنے اپنے انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ ہیں, آپ بھیج دو. یہ نیت کرو ابھی بیٹھ کہ میں 5 پاؤنڈ ایک یتیم کو بھیج دوں, ایک بیوہ, ایک ویڈو کو بھیج دوں تھرسڈے کے لیے. آئیے اس کا ثواب, یہ دعا کرو کہ پہلی نیت کرو میرے امام کی سلامتی, اس لیے کہ کل کی صبح میرے مولا کی زمانے کے امام کی سلامتی. اس کے فوراً بعد یہ بولنا کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہونے کے لیے اور ہم کو ناصروں میں شمار ہونے کی, یہ امام سے ریلیٹڈ. دوسرے اس پہ جاؤ کہ آج جمعرات ہے, سارے مرحومین کے لیے یہ میں نے 5 پاؤنڈ نکالا. 1 پاؤنڈ نکال, 1 پاؤنڈ میں تو پاکستان میں, انڈیا میں کیا ہوگا, 2 نکال دو, 3 نکال دو, ایسا نکالو کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے. میں زیادہ نہیں مانگ رہا آپ سے, میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا.
एक 2 पाउंड निकाल रहे हैं तो अगर मिसाल के तौर पे 2 पाउंड में इंडिया पाकिस्तान में किसी का पेट भरता है, किसी भूखे का पेट, इतना सवाब दोस्तों, ये आप तसव्वुर नहीं करेंगे। आज आबिद बिलानी की बात आपको समझ में नहीं आ रही। टुमारो यू विल रियलाइज कि जब तुम मरोगे और तुम्हारी ग्रेव में जब तुम जाओगे और वहां पे तुम देखोगे कि इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब, तो बंदा पूछेगा इतना सवाब है तो क्या बताया जाएगा कि एक यतीम को खाना खिलाने का सवाब, एक बेवा को सहारा देने का सवाब। और इतना करीम है परवरदिगार, इतना करीम है कि वो ये कह रहा है कि सिर्फ तुम्हारा एक नेकी के लिए मैं सदका नहीं मांग रहा, तुम एक सदके से तुम इतना सवाब ले लो शब जुमा में, इतना सवाब ले लो शब जुमा में। इमाम की सलामती की भी दुआ हो गई, ज़ुहूर इमाम की भी दुआ हो गई। फिर तुमने कहा कि मरहुमीन के लिए भी, मेरे माँ बाप के लिए निकालो, बैठे हुए हो ना अपने, उसमें से निकालो 2 पाउंड मरहुमीन के लिए भी, कि सारे मरहुमीन को, मिलियंस की तादाद में इमाम के चाहने वाले, उनके लिए तुमने सदका दे। उसके बाद ये बोलो कि परवरदिगार जो बला मुसीबतें मेरे पास है उसका ये सदका, बीमारों के लिए कर दो। तो तुम बीमारी से 1 हफ्ते के लिए कम से कम अल्लाह के करम से बच जाओ। हमको नहीं मालूम कि आने वाली बीमारी क्या है, लेकिन ये इतना करम होगा कि तुमने दूसरे बीमारों के लिए सदका निकाला। यहां तक कहा गया कि अगर तुम्हारी कोई खास हाजत है, कोई खास हाजत है तुम्हारी, तो तुम वजू करके, साफ लिबास पहन, खुशबू लगा के जब मुसल्ले पे जाओ तो सदका लेके जाओ। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए भी सदका है। अगर तुम चाहते कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो कहा कि सदका निकाल के दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे। ये 4 चीजें मैंने बताई शब जुमा। पहली चीज मैंने वो ज़ियारत मौला से, और इन लोगों के लिए जो अमाल तुम कर सकते, जो पॉसिबिलिटी है, जो तुम्हारे इख्तियार में तुम जो कर सकते, वो मैं बता रहा हूं कि ये कोशिश करके ये काम कर लो। उसके बाद देखो कि तुम्हारा पूरा हफ्ता कैसे गुजरता, तुम्हारा ये सीजन कैसे गुजरता, तुम्हारी जॉब कितनी सिक्योर रहती। वो मैं बोलता ना, मैं जानता ऐसे लोगों को कि जो रोज सदका निकालते, रोज इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते, वो कभी ले ऑफ नहीं होते जॉब से। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, उनका बॉस उनसे राजी होता। क्यों? इसीलिए कि तुमने हेल्पलेस लोगों को राजी किया, तुमने हेल्पलेस लोगों की मदद की, तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में एक सुकून देता। तो तुम्हारा बॉस खुद ब खुद तुमसे राजी होगा, तुम्हारा बिजनेस सही होगा। अभी कल क्या मजलिस में पढ़ने गया था, एक विलेज नॉर्थ इंडिया आजमगढ़, तो मैंने वहां पे वो बिजनेस वाले बोल रहे थे कि मौलाना इतना सामान रखा हुआ है, नहीं बिक रहा, इतना नहीं बिक रहा। मैंने कहा यार हक के बीबी ज़हरा निकालो, तुम्हारा सब सामान बिक जाए, कभी लॉस नहीं होगा। मैं उसमें नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रखा है कि जब तक इंसान ये परेशानियों में रहता ना, 24/7 हमको स्ट्रेस है, 24/7 हमारे पास परेशानियां हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी परेशानियों में इंसान गिरा, कितनी मुसीबतों में हम गिरे हैं, और हमको नहीं मालूम कि कितनी बीमारियां जो अगर हमको घेर ले। तो बस ये अमाल शब जुमा एक ऐसी रात है दोस्तों कि रात छोटी है, अमाल ज्यादा है। और 2 रकअत नमाज आज की रात 3 सूरों के साथ, सूरह खुल या अय्युहल काफिरून और अलहम। ये नमाज हर जुमेरात को मैं रिमाइंड कर रहा हूं। इतनी प्यारी नमाज है। पहली रकअत में एक अलहम, एक मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून जो मशहूर सूरह है, बहुत छोटा सा सूरह। अलहम ये दोनों सूरह पढ़ो, दूसरी रकअत में भी अलहम ये दोनों सूरह। फिर मजलूम बीबी की तस्बीह जरूर पढ़ो, और तस्बीह पढ़ के बीबी मजलूम बीबी के हाथों को उठाओ और बोले इसका सवाब मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे। शब जुमा है, इस नमाज को मिस मत कर। तुम्हारे मरहुमीन के लिए बेहतरीन तोहफा। अगर मैं सोच रहा कि मैं क्या माँ बाप को तोहफा दूं थर्सडे, ज़ियारत इमाम हुसैन कर दूं, सदक़े कर दूं, इस नमाज कर दूं, और 1000 चीजें देने की। जैसे आज की रात हदीस किस्सा पढ़ने का भी बड़ा सवाब। हदीस किस्सा अपने घरों में जरूर पढ़ो, हदीस किस्सा अपने घरों में जरूर पढ़ो एवरी डे।
لیکن یہ نہیں کرنا کہ حدیث قصہ آپ نے ڈیوائن پرل سے نکالا، سٹارٹ کیا اور پورے گھر میں گھوم رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں کرنا. جب بھی حدیث قصہ ہو تو بیٹھو، پراپر بیٹھو اس کے پاس. مطلب مثال کے طور پہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سننا چاہ رہے، کوئی مشکل نہیں. اپنی چیئر پہ بیٹھ کے سننا چاہ رہے، ہاں بھائی کوئی مشکل نہیں، وہیں بیٹھو اور پوری پراپرلی 10 12 15 منٹ کے حدیث قصہ سنو. اور اس کے بعد جب آخر میں اس کا دعا آتی تو اس دعا کے بعد آمین بولتے جاؤ، آمین بولتے جاؤ. جب اللہ کا رسول بولتا کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت کھیلنے کی، تو آمین بولو. تو یہ اتنا برکت ہو جاتی کہ تمہارے گھر میں اگر اللہ کے رسول بول دیں کہ رحمت آئے تو 100% 200% رحمت ہے. میں افسوس سے میں یہی کہتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں، تو میں بولتا بابا پریشانیاں ہیں تو تمہارے پاس تو سونے کی چیزیں ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والی ہمارے پاس چیزیں ہیں. اگر تم حدیث قصہ ہی پڑھ لو کم از کم روزانہ تو تمہارے گھر کی پریشانیاں 100% دور ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے، رحمت للعالمین کا وعدہ ہے. رحمت للعالمین بول رہے کہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں پر رحمتیں آئیں گی. ہم کو کیا چاہیے دنیا میں؟ ہم کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی صبح اٹھ کے بولتا او مائی گاڈ میرے اللہ تو میری دعا کو قبول کر، تو میرے اوپر رحمت نازل کر، میرے گھر میں یہ برکت آ جائے. ہر ماں ہر باپ یہی کہتا کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ گھر میں برکتیں آئیں. بابا گھر میں برکتوں کے لیے یہ عمل ہے نا، حدیث قصہ ہے نا. یہ حدیث قصہ پڑھ کے اپنے گھر میں ٹوٹل رحمتوں کو لے کے آ جاؤ عزیزوں، اور اس کے بعد وہ چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. میں اب نہیں چھیڑتا، میرا وقت ہو گیا، میں نہیں چھیڑتا کہ کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یو نو ویری ویل کہ کیا کیا چیزیں وہ حرام ہیں جو اللہ ہم کو معاف کرے، جو ہمارے گھر میں ہو رہی، جس کی وجہ سے رحمتیں رک رہی. تو بس آپ کوشش کرو، وہ تو آپ نہیں کرتے، لیکن رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے شب جمعہ حدیث قصہ سے بہتر. اور حدیث قصہ جب بھی پڑھو بچوں کو لے کے پڑھو. میں ہمیشہ یہ بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اولاد بیٹھے اس لیے کہ جب بچہ اور بچے کو بولو کہ بیٹا جس سے آمین، جس سے آمین ون ورڈ، اگر بچے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے آمین تو اس کے اوپر رحمت خدا نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.